السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرے ابو جی قدس اللہ سرہ کی خدمت میں ایک بہت ضعیف عمر شخص حاضر ہوا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں۔ میرے بابا جی اور حاضرین مجلس نے یہ دیکھا کہ اس بوڑھے میں صحیح سے کھڑا ہونا تو کجا، ٹھیک سے بات کرنے کی بھی سخت نہیں۔ آنکھوں کے اندر بہر کے چاروں شیشے ایسے بری طرح دھندلائے ہوئے تھے کہ سامنے کھڑا شخص بھی اسے کوسوں دور بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ پوپلے منہ میں صرف اور صرف ایک گلی سی زبان بچی تھی، وہ بھی اکثر حلقوم کی جانب کھنچی رہتی۔ دوسرے کی بات البتہ ہاتھ کا بھونپو سا بنا کر تھوڑی بہت سن لیتا تھا۔ یہ حالت ناتوانی اور شوق حفظ قرآنی یہ دیکھ کر ابو جی نے تبسم فرماتے ہوئے اسے پاس بٹھایا، پوچھا، بابا جی آپ کو اس عمر میں جب انسان گھوڑے پہ بیٹھنے کی تیاری کرتا ہے، یہ قرآن شریف کے حفظ کرنے کا خیال کیوں کر آیا؟ بوڑھے آدمی نے ٹھہر سوچ سوچ کر جواب دیا، پیر جی بس جی، حیاتی ساری ایسے ہی گنوا دی ہے۔ ایک دن میرے یار علمے نے مجھے نصیحت کی کہ چراغ دین تو مرنے دھندے لگا ہوا ہے، سنا ہے کہ قبر میں بڑا اندھیرا ہوتا ہے۔ یار تیرا نام چراغ دین ہے، میرے دل میں آیا ہے تو قبر میں کوئی ایسا چراغ لے جائے جس سے تیری قبر کا اندھیرا دور ہو جائے اور تجھے وہاں کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہو۔ پیر جی اس کی یہ بات میرے دل میں کھب سی گئی۔ میں نے اپنے پنڈ کے مولوی رمضان ملوانے سے بات کی۔ اس نے بتایا کہ قرآن پاک کا حافظ اپنی پچھلی 7 پشتوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے، اور چونکہ مرنے والے کے سینے میں قرآن مجید ہوتا ہے اس لیے اس کی قبر میں نور برستا رہتا ہے، کیونکہ قرآن بھی چراغ دین ہے۔ بوڑھے بابے کی یہ بھولی بالی سیدھی سادی باتیں سن کر ابو جی اور حاضرین مجلس بہت محظوظ ہوئے۔ ابو جی نے فرمایا، بھائی بزرگا، یہ تمہارے یار نے تو تمہیں بالکل بڑے فائدے اور علم کی بات بتائی۔ قرآن مجید تو واقعی چراغ دین اور نور ہدایت ہے۔ جس نے اسے پکڑا، پڑھا، سیکھا، حفظ کیا، پھر اسے سنبھالا اور اس کے مطابق عمل کیا، اس نے فلاح پائی۔ اب بولو کیا ارادے ہیں؟ وہ راشا زدہ ہاتھ کا بھونپو کان پہ دھرتے ہوئے بولا، پیر جی ذرا اچھی بولو، مینوں گھٹ سنائی دیندا ہے۔ ابو جی نے بڑی نرمی سے ذرا بلند آہنگ میں پھر اپنی بات دہرائی۔ بابے نے اپنے اسی دیہاتی لہجے میں جواب دیا، پیر جی ارادہ تو یہی لے کر آپ کے قدموں میں پہنچا ہوں کہ آپ مجھے خدا واسطے چراغ دین بنا دیں، میں قرآن شریف کا حافظ بننا چاہتا ہوں۔ ابو جی اب سنجیدگی سے پوچھنے لگے، بابا جی آپ نے ناظرہ تو پڑھا ہوگا؟ نہیں جی، میں نے کچھ پڑھا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ بابے نے اسی ٹمپو میں جواب دیا۔ بابے کے باقی انٹرویو سے معلوم ہوا کہ اسے نہ تو نماز آتی ہے اور نہ ہی کوئی آیت یا سورت، اور تو اور کلمہ طیبہ بھی زیر زبر کی غلطی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سونا پاک رسول اللہ پڑھتا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد سونا پاک رسول اللہ یہ پڑھتا تھا۔ بسم اللہ شریف بھی ایسے نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ابو جی نے جب ایسی علمی صورتحال دیکھی اور زبان، لہجہ، یادداشت وغیرہ کو بھی ناقابل بھروسہ پایا تو بابے کو مشورہ دیا کہ تم صرف کلمہ شریف ہی اچھی طرح صحیح سے یاد کر لو اور ہر وقت اسی کا ورد کیا کرو، انشاءاللہ تم چراغ دین بن جاؤ گے اور اللہ مہربان ہوا تو قبر بھی روشن رہے گی۔ اگلے جمعے کے روز مجھے آ کر کلمہ پاک سنانا۔ بابا جی نے کلمہ شریف
پڑھ کر یعنی ابو جی نے کلمہ شریف پڑھا کر بابے کو رخصت کر دیا۔ اگلے جمعے کے روز جب بابے نے آ کر کلمہ سنایا تو وہی زیر زبر کی غلطی اور وہی سونا پاک رسول اللہ کلمے میں موجود تھا۔ ابو جی سخت جزبز ہوئے کہ 8 دنوں کی دہرائی اور پکائی کے بعد بابے کا کلمہ کچا کا کچا ہی رہا۔ بابا جی کلمہ طیبہ کو صحیح اور درست مخرج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہی درست اور ثواب ہے، غلط یا بڑا گھٹا کر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ بابا جی نے دوبارہ زیر زبر کی غلطیاں صحیح کرائی اور سونا پاک کے زائد الفاظ لگانے سے اس بزرگ کو منع کیا۔ بزرگ پوپلے منہ سے کلمہ دہراتے ہوئے چلا گیا۔ اگلے جمعے نماز سے پہلے بابا پھر حاضر ہوا، آتے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پیر جی زیر تے زبر دی غلطی تو ٹھیک ہو گئی ہے، پر سونا پاک لگائے بغیر میں کلمہ شریف نہیں پڑھ سکتا، میرے منہ سے خالی محمد رسول اللہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ اللہ کولو مجھے سونا پاک لگا کر کلمہ پڑھنے کی اجازت لے دیں، بے شک کہہ دیں کہ بابے چراغ دین دے منہ خالی محمد رسول اللہ بھبدا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بابا جی اور ہم سب ہم نشی بابے چراغ دین کا پوپلا منہ دیکھ رہے تھے۔ بابا جی نے تیسری بار پھر بابے کو صحیح کلمہ پاک پڑھنے کی تلقین کر کے رخصت کر دیا۔ اس بار رخصت ہوتے سہمے وہ بوڑھا کچھ دل گرفتہ سا نظر آیا۔ کچھ دنوں سے بابا جی کے دشمنوں کے مزاج برہم تھے، مجالس خاص و عام موقوف تھی، کھانے پینے اور عادات کے اوقات میں بھی خلل واقع تھا۔ روزانہ آنے جانے والے احباب کے علاوہ ہم 2-3 خادم خاص جنہیں ابو جی کے مزاج میں خاصا دخل تھا پریشان تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایسی کسی میں جرت نہیں تھی کہ زبان کھول کر پوچھ لیں۔ لے دے کر ایک صرف مانگ ہی تھا جس پہ سب کی نظر تھی کہ میں ٹو لگاؤں کہ سرکار کے مزاج کیوں برہم ہے، نصیب میں دشمنہ طبیعت پہ کیا بوجھ ہے۔ ظہرانے کے فوراً بعد قیلولے سے پہلے میں اجازت لے کر حجرے میں داخل ہوا۔ وہ فرشی نشست پہ نیم دراز سے کتاب کے مطالعے میں مگن تھے۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے کتاب بند کر دی اور فرمایا، بابا چراغ دین کے پنڈ جانا ہے۔ مسلسل 2.5 گھنٹے تانگے پہ سفر کے بعد جب ہم بابے کے پنڈ پہنچے تو گاؤں کی مسجد میں عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم سیدھے مسجد میں ہی چلے گئے۔ مسجد کے امام مولوی محمد رمضان کو جب معلوم ہوا کہ ابو جی تشریف لائے ہیں تو اس نے اپنے ذرائع سے کانوں کان پورے گاؤں میں یہ خبر اڑا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد نمازیوں سے آسودہ ہو گئی۔ بابا چراغ دین اور اس کا بیلی بابا علم دین بھی آئے۔ عورتیں، بچیاں، بوڑھے مسجد کے بہر پیپل کے درخت تلے جمع ہو گئے۔ سنتوں سے سب فارغ ہوئے تو مولوی صاحب نے ابو جی کی خدمت میں امامت کے لیے درخواست کی۔ ابو جی نے متبسم لہجے میں سب نمازیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نیک بندو، آج میں خود ایک ایسے اللہ کے بندے کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہوں جو آپ کے گاؤں کا ہی وسیق ہے اور آپ سب اس اللہ کے بندے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس اللہ کے بندے سے درخواست کروں کہ وہ ہماری امامت کرے۔ سب نمازیوں نے سبحان اللہ کہتے ہوئے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تب ابو جی اٹھے اور بابا چراغ دین کے پاس پہنچے، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، ساتھ لے کر امامت کے مصلے پہ لا کھڑا کیا۔ خود تکبیر کہنے کے لیے اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ اب بابے چراغ دین کا یہ عالم کے وہ باولوں کی طرح ادھر ادھر سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابو نے اسے کہا، بابا چراغ دین، آج ہم سب تمہاری اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ میں تکبیر پڑھتا ہوں، تم نماز شروع کرواؤ۔ پھر وہی بات کہ بابے چراغ دین کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔
کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ تو ویسے ہی نمازی کھڑے ہونے سے اجتناب برتتے تھے کہ جب جماعت قیام میں ہوتی تو بابا رکوع میں چلا جاتا، قاعدے کے وقت وہ سجدے میں پڑا ہوتا اور خدا جانے وہ کیا کچھ پڑھتا رہتا۔ اکثر وہ سجدے میں پڑا خراٹے بھی لینے لگتا۔ نماز دعا کے بعد نیک دل نمازی اسے بیدار کر کے ہاتھ بازو تھامے گھر تک پہنچا آتے۔ اب اسی نیم مخبوط الحواس چراغ دین کو ابو جی نے پورے گاؤں کے خرد و کبیر کی نماز کا فرسٹ کیپٹن بنا کر مسجد کے کاک پٹ میں بٹھا دیا تھا۔ کوئی کیا بولتا، ابو جی کے حیثیت اور مرتبے سے سب ہی واقف تھے۔ ابو جی نے تکبیر پڑھنی شروع کر دی، ختم بھی ہو گئی۔ اب بابا چراغ منہ کعبے کی طرف کرے، اللہ اکبر کہے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، مگر بابا چراغ دین تو رخ نمازیوں کی جانب کیے بٹ بٹ سب کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جی نے اس کا رخ قبلہ شریف کی جانب موڑا، خود ہی اس کے ہاتھ ناف پہ رکھوائے اور خود اللہ اکبر کہہ کر نیت بندھوا لی۔ مقتدیوں نے بھی ایسے ہی کیا، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ، حتیٰ کہ اتنا وقت گزر گیا کہ کوئی مشاق حافظ پورا پارا ختم کر جائے۔ بابا چراغ دین آگے کھڑا کبھی پیچھے دیکھنے لگتا، کبھی پنڈلیوں اور پاؤں کو کھچلانے لگتا۔ بوڑھے، بیماروں اور بچوں نے تو کبھی کے کھنگورے مارنے شروع کیے ہوئے تھے، مگر وہاں آگے سننے اور ان اشاروں کو سمجھنے والا کون تھا؟ بابا چراغ دین، جس کے 2 قدم پہلو میں توپ داغی جائے تو اسے پٹاخے کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ 3-4 نمازی نماز توڑ کر صفوں سے باہر نکل گئے اور کچھ وقت اسی کشمکش صبر و جبر میں گزر گیا۔ پھر پتہ نہیں خدا نے کیا دل میں ڈالی کہ بابا چراغ دین اللہ اکبر کہہ بغیر رکوع میں چلا گیا۔ اگر اس وقت ہمارے ابو جی اللہ اکبر نہ کہتے تو پیچھے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آگے رکوع بھی ہو چکا ہے۔ بہرحال سب بڑبڑا کر رکوع میں چلے گئے۔ جب 10 منٹ اسی طرح مرغا بنے گزر گئے تو چند اور لوگ نماز توڑ کر مسجد میں سے نکل گئے۔ کھنگورے اور مصنوعی کھانسی بدستور چل رہی تھی۔ پھر اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا، بابا چراغ دین وہی سے ہی سجدے میں چلا گیا، بلکہ یوں کہ یہ لیٹ ہی گیا۔ مقتدی بھی سجدے میں تھے اور امام بھی، اور اب جیسے ان سب کو سجدے نے پکڑ لیا، کھسر پسر ہو رہی تھی اور ایک دوسرے کے کونیاں ماری جا رہی تھی۔ آخر کب تک کوئی سجدے میں پڑا رہے؟ انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں کہ سجدے میں پڑا ہے تو قیامت تک وہی پڑا رہے۔ اب 5-7 نفر اور کم ہو گئے۔ امام صاحب کے خراٹوں کی آوازیں مسجد کے سقادے تک سنائی دے رہی تھی۔ 2-4 اور ثقہ قسم کے نمازی لا حول پڑھتے ہوئے نماز توڑ کر گھروں کو نکل گئے۔ اب پچھلی صفوں کی حالت مکی کی اس کچی پکی چھلی جیسی تھی جس کے چھدرے دانے ہوتے ہیں۔ صرف پہلی صف جس میں کچھ معززین گاؤں اور بابا جی سرکار تھے، دائیں بائیں اور آخری 1-2 نمازی غائب ہو جانے کے باوجود سالم تھی۔ کہیں پیچھے سے کسی بچے کی آواز ابھری، اوے بابا، او بابا دینیا، مر گیا ہے یا جوندا ہے؟ ہمارے ابو نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیر کر نماز توڑ دی، پھر بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عشاء کے بعد بابا چراغ دین کی نماز جنازہ ابو جی نے پڑھائی۔ اپنے گاؤں کے علاوہ نزدیک و دور کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ بڑے بوڑھوں نے کہا، آج تک اس علاقے میں کسی انسان کا اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا۔ دفن کے وقت ابو جی نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی دی اور دعا کے بعد لوگوں سے کہا، لوگو تم کیا جانو کہ تمہارے درمیان سے آج کون سی ہستی عالم بالا کی جانب مراجعت کر گئی ہے؟ ان پڑھ دیہاتی سا بابا چراغ دین، جسے نماز آتی تھی اور نہ کلمہ شریف صحیح سے پڑھا جاتا تھا، اسے کلمہ شریف پڑھتے وقت سونا پاک کی اضافت کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہنا اچھا لگتا تھا۔ بس اسی سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی اللہ نے اپنے اس سادے مراد انسان کو بخشش کا وہ رتبہ عطا فرما دیا
جس کی خواہش ولی اور قطب کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ پاک کو اخلاص ہی پسند ہے۔ کسی کی غلط ملت ادا، سادگی، بھول پن، نادانستگی میں ہی، بے ادبی، بے تکلفی اور بے علمی بھی، جس میں اخلاص اور نیت کی پاکیزگی شامل ہو، اللہ پاک کو ایسی پسند آتی ہے کہ اسے شرف بخشش عطا کر دیتا ہے۔ اور کئی بڑے بڑے عابدوں، پرہیزگاروں اور عاملوں کاملوں کو ان کے غرور، ریا، تکبر، علم یا پرہیزگاری کے ذرا سے غزام پہ انہیں قعر مذلت میں پھینک دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ہاں ادنا اور اعلیٰ صرف اس کے اخلاص، تقوی، مخلوق کی خدمت سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد تعین کیے جاتے ہیں۔ حسب و نسب، دستار و کلا، علم، داڑیاں، نمازیں، حج، منصب وغیرہ سب کچھ بیکار اور بے فائدہ ہیں اگر اخلاص موجود نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ پاک سے اس کا فضل و کرم طلب کرتے رہا کرو۔ وہ تمہاری عبادتوں اور ریاضتوں سے بے نیاز ہے۔ اس سے اپنی پرہیزگاریوں اور نماز کا اجر مت مانگو۔ اپنے آپ کو گنہگار اور گندا سمجھتے ہوئے صرف اس سے اس کی رحمت اور توفیق بندگی چاہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھے بابا چراغ دین، جو کہ ایک بھولے بھالے انسان تھے، لیکن مخلص، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے۔ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد سونا پاک رسول اللہ۔ جب مولانا صاحب نے، جب پیر صاحب نے اصلاح کروائی کہ بابا جی اس طرح کلمہ نہیں پڑھتے، تو بابا جی نے کہا کیا؟ پیر جی تسی مینو اللہ کولو اجازت لے دیو، میرے منہ تو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ کے بغیر کلمہ پھبدا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا عشق تھا، اور پھر اللہ نے موت کیسی دی۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑے عالم دین، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے گئے، اور موت کیسی آئی کہ نماز پڑھاتے پڑھاتے سجدے میں ہی اللہ نے روح قبض کر لی۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے مخلص بندے۔ تو دوستو، کبھی بھی یہ جو بزرگ حضرات ہیں نا، ان کے دل کو نہ دکھایا کرو۔ یہ جو بابے ہیں نا، ان کا اللہ کے ساتھ بڑا ایک ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک، شیئر، کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا، تاکہ بیل کے نشان کو بھی دبانا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ